بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زمزم ٹاکس میں خوش آمدید۔ ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک کمیشن بنایا جائے گا اور کمیشن کی سربراہی کوئی اعلیٰ عدلیہ کے ریٹائرڈ جج صاحب کریں گے۔ اب معاملہ جوڈیشری اور ایگزیکٹو کے درمیان ہے، لیکن میں اس میں بڑی مؤدبانہ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کمیشن کا کھیل ہے، یہ کھیل تو پاکستان میں بہت پرانا ہے اور بہت سے اہم معاملات کی انکوائری کے لیے بہت سے کمیشن بنے اور کچھ کمیشن جو ہیں ان کی رپورٹ تو آج تک نہیں آئی، جیسا کہ ایبٹ آباد انکوائری کمیشن ہے، اس کی رپورٹ آج تک نہیں آئی۔ کچھ کمیشن جو ہیں ان کی رپورٹ اس وقت آتی ہے جب اس انکوائری کے جو مرکزی کردار ہوتے ہیں یا تو وہ اس دنیا سے چلے گئے ہوتے ہیں یا پھر وہ معاملہ جو ہے وہ تاریخ کی گرد میں دب چکا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو 6 ججز کے خط کا معاملہ ہے، اس کی انکوائری ایک ریٹائرڈ جج صاحب کریں گے۔ اب میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کمیشن کا کھیل ہے، اس میں ایک کہانی اس بندہ ناچیز کی بھی ہے، اور بندہ ناچیز اس کہانی کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف آپ کو ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہے کہ 2014 میں جب اس بندہ ناچیز پہ کراچی میں ایک قاتلانہ حملہ ہوا، 6 گولیاں لگیں، تو اس کی انکوائری کے لیے اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے جناب نواز شریف صاحب، انہوں نے اس وقت کے چیف جسٹس انور ظہیر جمالی صاحب کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 ججز کا ایک انکوائری کمیشن بنایا، اور اس کمیشن کے سامنے میں کئی دفعہ پیش ہوا، لیکن وہ جو کمیشن تھا اس کی رپورٹ آج تقریباً 10 سال گزر چکے ہیں، آج تک سامنے نہیں آئی۔ ایک جعلی قسم کی رپورٹ میڈیا کو ضرور لیک کی گئی، لیکن جو اصلی رپورٹ ہے جو کہ اس وکٹم کو انصاف دینے کے لیے سامنے لانی چاہیے تھی، وہ مجھے تو آج تک نہیں ملی، اور میں نے بار بار چیک کیا اس زمانے کی حکومت سے اور اس کمیشن کے جو ممبران تھے معزز جج صاحبان، ان سے بھی، تو وہ کمیشن کی رپورٹ ان کے پاس بھی نہیں تھی۔ تو اگر ایک سٹنگ چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کے 2 سٹنگ جج صاحبان کے ساتھ مل کے ایک کمیشن کے تحت انکوائری شروع کرتا ہے اور اس کی رپورٹ نہیں آتی، تو میں تو یہ سوال اٹھانے میں حق بجانب ہوں نا کہ یہ جو 6 جج صاحبان ہیں، ان کی شکایات کو ایڈریس کرنے کے لیے اگر ایک ریٹائرڈ جج صاحب جو ہیں وہ ایک کمیشن کی سربراہی شروع کریں گے تو کیا وہ ان جج صاحبان کو انصاف دے پائیں گے؟ تو میرا آج جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کمیشن ہے اس کی سربراہی ریٹائرڈ جج صاحب کیوں کریں گے؟ اس کی سربراہی سٹنگ جج صاحب کیوں نہیں کر سکتے؟ اور کمیشن کی بجائے سپریم کورٹ خود اس معاملے کی انکوائری کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ مثالیں موجود ہیں کہ سپریم کورٹ نے خود بھی اس قسم کے واقعات پہ سو موٹو ایکشن لیا، از خود کاروائی کی، تو کیوں میں یہ سوال کیوں اٹھا رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 جج صاحبان ہیں، ان کو جلد اور فوری انصاف ملنا چاہیے۔ اگر ان کو جلد اور فوری انصاف نہیں ملے گا تو پھر آپ کو اور مجھے جلد فوری انصاف کیسے ملے گا؟ جس ملک میں جج صاحبان جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہیں وہ ہمارے بیڈ رومز میں گھس کے اور ہماری جو نقل و حرکت ہے اس کی خفیہ ریکارڈنگ کرتی ہیں، تو اس ملک میں جو عام شہری ہے اس کی پرائیویٹ لائف جو ہے وہ کتنی محفوظ ہوگی؟ اور میری اطلاع کے مطابق یہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کا کنسرن نہیں ہے، کم از کم 2 اور ہائی کورٹس ہیں، ان کے بھی کچھ جج صاحبان جو ہیں ان کو بھی اسی طرح کی شکایات ہیں، اور وہ بھی ایک خط کا ڈرافٹ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ 2 سے 3 ہو جائیں، 3 سے 4 ہو جائیں، پتہ نہیں وہ ان کے جو خطوط ہیں وہ سامنے آئیں گے یا نہیں آئیں گے، لیکن یہ خط تو سامنے آ گیا نا۔ لیکن مجھے ایڈوائز دی گئی، حکم نامہ جو ہے اس کو میں ایڈوائز کا لفظ دے دیتا ہوں، کہ آپ جب اس واقعے کا ذکر کریں گے تو آپ کا جو پروگرام ہے اس کی سکرین پر چینی انجینئرز کا لفظ نظر نہیں آنا چاہیے، اس کو آپ کر دیں غیر ملکی انجینئرز۔ میں نے کہا بھائی، ملک کا وزیر اعظم جو ہے اس
दहशत गर्दी के वाक़े के बाद चीनी सफारत खाने में गया, इजहार अफसोस किया। मुल्क का वजीर दाखिला जो है उस वाक़े के बाद चीनी सफारत खाने गया, उसने अफसोस किया। और टीवी चैनल्स पर खबरें चल गई हैं, हर पूरी दुनिया में सबको पता है कि चीनी इंजीनियर्स पर हमला हो गया, लेकिन आप मुझे कह रहे हैं कि जनाब नहीं, आपने ये चीनी इंजीनियर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना। इससे जो है मुल्क में जो है वो सरासीनगी फैलती है, अफरा तफरी फैलती है, और आप जैसे लोग जो हैं वो मुल्क में इंस्टेबिलिटी फैला रहे हैं। अब हमला तो हमने नहीं किया, हम तो सिर्फ उस हमले को रिपोर्ट कर रहे हैं और उसकी मजम्मत करना चाहते हैं। और मजम्मत करने के लिए ज़रूरी है कि हम ये कहें कि बशाम में जो चीनी इंजीनियर्स पर हमला हुआ है हम उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन जनाब ये लफ्ज़ जो है आपके स्क्रीन पर नज़र नहीं आने चाहिए। लेकिन ये जो एडवाइस थी या हुक्मनामा था, ये मेरे दिल पर नक्श हो गया, और मैं इसकी आपको बहुत सी मिसालें बता सकता हूँ कि पाकिस्तान का मीडिया जो है वो क्यों इतनी सेंसरशिप का शिकार है, और क्यों मेरे जैसे लोग जो हैं वो जो बात अपने टीवी चैनल की स्क्रीन पे नहीं कर सकते तो फिर हम ये यूट्यूब चैनल पे आके बात करने पे मजबूर हो गए हैं। कि आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी कुछ इस किस्म के वाकयात होते थे कि जी आपने फलां सियासतदान का इंटरव्यू करना है और फलां का नहीं करना है, और अगर आपने मौलाना फजलुर रहमान का या मरियम नवाज का इंटरव्यू कर लिया है या आसिफ जरदारी का इंटरव्यू कर लिया तो वो ऑन एयर नहीं जाएगा। क्यों जी? ये तो अंडर ट्रायल मुलजमान हैं, और जो फलां साहब हैं जी उनकी शक्ल जो है वो हुकूमत को पसंद नहीं है। तो हम इसकी मजम्मत करते थे। जब इमरान खान के दौरे हुकूमत में पैमरा ने हुक्मनामा जारी किया कि जी नवाज शरीफ साहब का ना कोई बयान चलेगा, ना तस्वीर चलेगी, ना वीडियो चलेगा, हमने उसकी मजम्मत की। अब तो पैमरा ने कोई ऐसा हुक्मनामा जारी भी नहीं किया, लेकिन आप ये देखें कि हम इमरान खान साहब जो हैं उन पर अगर तनकीद भी करनी हो तो ना उनकी तस्वीर दिखा सकते हैं और ना ही उनकी वीडियो दिखा सकते हैं। अगर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ओथ लेते हैं बतौर वजीर आज़म, और किसी टीवी एंकर ने या किसी न्यूज़ एंकर ने अपने प्रोग्राम में बताना है जी कि आज तक पाकिस्तान में इतने प्राइम मिनिस्टर आए और इतने चले गए, तो उसके लिए अब उन्होंने सबकी तस्वीरें दिखानी है। तो आप लियाकत अली खान से लेके और शहबाज शरीफ तक आप सबकी तस्वीर दिखाएंगे, इमरान खान की तस्वीर नहीं दिखा सकते। अब ये कौन सा कानून है? ये कोई कानून नहीं है। ये इस सिलसिले में किसी अदालत ने कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया, कोई पैमरा का हुक्मनामा नहीं है, लेकिन एक अनरिटन एडवाइस है, एक गैर एलानिया सेंसरशिप है, और हम ये काम जो है करने पे मजबूर हैं कि जनाब अगर आपने नौकरी करनी है अपने टीवी चैनल पे तो इमरान खान की तस्वीर और इमरान खान की वीडियो नहीं दिखानी। हाँ, कुछ हम जैसे गुस्ताख जो है वो इतना कर देते हैं कि उनका नाम ले लेते हैं, लेकिन तस्वीर नहीं दिखा सकते। तो इससे क्या कोई इमरान खान को नुकसान हुआ या नहीं हुआ? मेरा तो ख्याल है कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उनको फायदा हुआ है। और ये इस किस्म की पाबंदियां लगा के उनको मजलूम बनाया गया और उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा किया गया। अब अदालत जो है उसमें अगर आप जाएंगे, जैसा कि बहुत से लोग गए अदालत में, तहरीक इंसाफ भी अदालत में गई और अदालत ने कहा कि जी ये जो पाबंदी है ये गैर जरूरी है। हुकूमत ने भी जाकर अदालत में कह दिया जी कोई पाबंदी नहीं है। जब भी किसी वजीर इत्तलात से पूछा जाता है वो कहता है जी कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन पाबंदी तो है। तो ये जो एक कंफ्यूज्ड स्टेट बनाई जा रही है, एक कंफ्यूज्ड रियासत बनाई जा रही है, जिसमें के जो वक्त की हुकूमत है वो ये कहती है जी कि इमरान खान की तस्वीर और वीडियो दिखाने पे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन टीवी चैनल नहीं दिखा रहे। इसका मतलब है कि हुकूमत तो किसी और की है। तो यही मसला इन जज साहिबान का भी है, और वो भी ये कह रहे हैं जनाब कि हम आइन और कानून के तहत अपना काम करना चाहते हैं, लेकिन हमारे जो मामलात हैं उसमें मुदाखलत हो रही है। 2007 उस दिन जुमे का दिन था, सबसे पहले जियो टीवी पे मैंने स्टोरी ब्रेक की थी कि जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आर्मी हाउस रावलपिंडी में तलब किया गया और वहां पे उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है। और इस्तीफा कौन मांग रहे थे? इस्तीफा मांग रहे थे 3 इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराहान। कौन कौन सी एजेंसियां थी? मिलिट्री इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ISI। तो दो एजेंसियां थी, उन्होंने कहा इस्तीफा दे दो। जो तीसरी एजेंसी थी उसके जो सरबराह थे, ISI के सरबराह जनरल इशफाक परवेज कियानी साहब, वो गए, उन्होंने हाथ मिलाया और उनको ऐसा जेस्चर दिया जज साहब को कि जिसका मतलब ये था खड़ा हो जा। तो वो खड़े हो गए
اب یہ ایک لمبی کہانی ہے, میں اس میں نہیں جاتا. تو بھلے پبلکلی کہتا رہے پریس کانفرنس میں کہ بھائی میں نے ڈکٹیٹ کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کو, میرے کہنے پہ سپریم کورٹ نے فیصلہ بدل دیا, آپ اس کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے. تو اس کے 2-3 سال کے بعد 1996 میں ایئر مارشل اصغر خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک درخواست دے دی, اور پھر وہ ایک نیا معاملہ جو ہے وہ شروع ہو گیا جو اصغر خان کیس کہلاتا ہے, جس میں یہ الزام تھا کہ ISI نے 1990 کے جو انتخابات ہیں ان کو مینیپولیٹ کیا, اور کچھ جو سیاستدان تھے اور صحافی تھے ان میں پیسے تقسیم کیے. لسٹیں آ گئی جی سامنے, ہر چیز ثابت ہو گئی, اور تقریباً 1996 سے لے کے 2012 تک آپ دیکھیں کتنے سال لگ گئے, 10-12 سال لگ گئے. 10-12 سال تک اس کیس کی سماعت ہوتی رہی. 10-12 سال کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ڈیسیژن دے دیا 2012 میں, اور یہ معاملہ طے کر دیا کہ سیاست میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے. اب اس کے بعد جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا تو یہ معاملہ ختم ہو جانا چاہیے تھا, ختم نہیں ہوا. اور آج 2024 میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان جو ہیں دہائی دے رہے ہیں کہ جناب وہ ہمارے بیڈ رومز میں جناب گھس جاتے ہیں, وہ جناب ہمارے ساتھ سیکٹر کمانڈر صاحب ملاقات پہ مجبور کرتے ہیں, جب ہم ملاقات نہیں کرتے تو ہمارے عزیزوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے. اور ایک لوئر جوڈیشری کا جج جو ہے اس کو جب سیکٹر کمانڈر نے بلایا اور وہ نہیں گیا تو اس کو OSD بنوا دیا. بھائی OSD کیسے بنوا دیا؟ OSD تو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ کی منظوری سے بنانا تھا نا, تو OSD بن گیا. تو اگر اس کے باوجود انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں جی کہ یہ عمران خان کے خلاف جو فلاں کیس لگا ہوا ہے اس کیس میں آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے اور یہ فیصلہ نہیں کرنا, تو وہ جج صاحب کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس شخص کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی کرتے. چلیں آپ نے کمزوری دکھائی, آپ نے کارروائی نہیں کی, لیکن آپ نے خط لکھ کے معاملہ جو ہے اس کو دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیا ہے. اب یہ جو جج صاحبان ہیں ان پر ایک اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ جی جب جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے, اور ان کے ساتھ ISI کے جو اس وقت کے ایک اعلیٰ افسر تھے جنرل فیض حمید صاحب, وہ ان کو پریشرائز کر رہے تھے, تو اس وقت یہ جو باقی جج صاحبان تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, یہ ان کے ساتھ کیوں کھڑے نہیں ہوئے؟ یہ بڑا ویلڈ سوال ہے. لیکن یہ جو 6 جج صاحبان ہیں ان میں سے جو اکثر جج صاحبان ہیں یہ اس وقت تو جج تھے ہی نہیں, کیونکہ وہ کافی پرانی بات ہے, 2018 کی بات ہے. ان میں سے جو بہت سے جج صاحبان ہیں یہ تو بعد میں کوئی 2020 میں کوئی 2021 میں جج بنا ہے. ہاں ایک جج صاحب ہیں وہ اس وقت بھی جج تھے اور وہ اس وقت بھی جج ہیں, وہ سینئر جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, اور ان کے بارے میں مجھے بھی کچھ ذاتی طور پہ شکایات ہیں. انہوں نے میرے پر بھی ایک قتل کی جھوٹی FIR درج کرنے کا حکم دیا تھا, لیکن میں اس معاملے میں نہیں جاتا اس لیے کہ وہ شاید اس وقت پریشر برداشت کر لیتے تھے, ڈکٹیشن لے لیتے تھے کسی کے کہنے پہ. اب شاید وہ نہیں کرتے, تو اگر اب نہیں کرتے تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن میں نے گزارش یہ کرنی ہے کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق اس وقت کہنا چاہیے جب جابر سلطان جو ہے وہ اپنی کرسی پہ بیٹھا ہو. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں, اور ہمارے چینل زمزم ٹاکس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں.